فتنوں کے بارے میں پیشنگوئی کی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان فتنوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آخر الزمان میں پیدا ہوں گے، کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل اسی شہر میں ایک گفتگو عرض کی تھی فتنہ آخر الزمان، اور فتنہ آخر الزمان کے عنوان سے کچھ مطالب اشارہ ہوئے تھے۔ اس وقت کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی تھی جن کی طرف اشارہ ہوا تھا، جو اب ہو چکی ہیں ظاہر۔ یعنی جب گفتگو ہوئی تھی فتنے کے یہ مرحلے وجود میں نہیں آئے تھے، لیکن اب وہ مرحلے عملی ہو چکے ہیں اور کچھ مراحل ابھی باقی ہیں۔ یہ در حقیقت نشانیاں فتنوں کی ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور خصوصاً رسول اللہ کی زبان مبارک پہ بیان کی گئی ہیں، جنہیں ہم نے اشارتاً بیان کیا تھا۔ فتنوں کے اس دور میں، فتنوں اور بحرانوں کے دور میں نجات کا راستہ، وہ کشتی نجات جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام بشریت کے لیے مقرر کی ہے، اسی کا عنوان ہے مہدویت۔ چونکہ ہمارے ذہن خالی نہیں ہے، جتنے بھی حضرات و خواتین یہاں تشریف فرما ہیں مہدویت سے متعلق خالی نہیں ہے آپ کے ذہن، کچھ نہ کچھ ذہنوں میں مواد موجود ہے۔ اور اسی طرح سب کے جو یہاں نہیں ہیں، اہل علم ہو یا غیر اہل علم، بالآخر کچھ نہ کچھ انہوں نے سنا ہوا ہے مہدویت کے نام سے۔ اس لیے جو کچھ عرض ہوگا وہ شاید زیادہ مطابقت نہ رکھتا ہو آپ کی ذہنی تصویر سے، جو کچھ ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے۔ جو ذہنوں میں پہلے سے تصویر موجود ہے محترم ہے، اس کی مدد سے اس گفتگو کو نہیں سمجھنا، چونکہ انسان کی معرفت کی ایک مشکل یہ ہے کہ ہر وہ بات جو انسان کے سامنے پیش کی جاتی ہے پہلے سے موجود مفروضوں کی مدد سے اس کو سمجھتا ہے۔ پہلے سے موجود جو معلومات ہمارے ذہن میں ہیں وہ مدد دیتی ہیں تاکہ نئی بات معنی پیدا کر لے، نئی بات کی تفسیر ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر سابقہ مفروضے خاص ایک جہت رکھتے ہیں تو نئی بات بھی اسی طرف چلی جائے گی جدھر سابقہ ذہنیت ہماری موجود ہے۔ مثال سے عرض کروں، آپ کے گھر میں یا آپ کے باغ کے اندر اگر پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں موجود ہوں جن میں راستے بنائے گئے ہوں پانی کے اخراج کے لیے، پانی کے جانے کے لیے، اب جب بھی آپ نیا پانی ڈالیں گے اس حوض میں، اس حوض سے نکل کر وہ پانی انہی مقررہ راستوں سے جدھر جانا ہے وہاں چلا جائے گا۔ جہاں پر آپ نے پہنچانا ہے پانی وہاں شاید نہ جائے، کیونکہ اس طرف پہلے سے کوئی نالی بنی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایک سادہ گراؤنڈ دے دیا جائے جس میں پانی کے راستے بھی آپ خود بنائیں اور جہاں پانی پہنچانا ہے وہ بھی آپ خود راستے معین کریں، تو وہیں پانی پہنچے گا جہاں پر آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن بنے ہوئے راستوں میں ہم کبھی بھی اپنی مرضی کے تحت پانی نہیں پہنچا سکتے۔ یہی مثال ہمارے ذہن کی ہے۔ ہمارا ذہن ایک حوض کی مانند ہے جس کے اندر نالیاں بنی ہوئی ہیں، مفروضے ہیں۔ وہ مفروضے، ہر نئی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ فوراً ان نالیوں میں بہہ نکلتی ہے، انہی راستوں پہ چل پڑتی ہے، اور جدھر وہ راستے جا رہے ہیں یہ نئی بات بھی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے اور منتہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم بعض اوقات محروم رہ جاتے ہیں معارف سے اور معرفت سے، دینی معرفت سے۔ یہ سب کی مشکل ہے، کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، عموماً۔ لہذا بعض امور کو سمجھنے کے لیے ہم سابقہ مفروضوں سے مدد کم لیں تو آسانی ہوتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بزرگ نے یہ لکھا تھا کہ حافظ شاعر، حافظ شیرازی، ایرانی معروف شاعر، ان کے کلام کو سمجھنے میں سب سے بڑی مشکل وہ مفسرین ہیں جنہوں نے حافظ کے کلام کی تفسیر لکھی ہے، یعنی جنہوں نے ایک نالی بنا دی ہے فکر حافظ و کلام حافظ کی۔ نیا آنے والا طالب علم اسی میں بہ نکلتا ہے جو پہلے والوں نے مقرر کر دی، لائن کھینچ دی ہے، لکیر انہوں نے مار دی، پچھلا آنے والا اسی لکیر پہ چل پڑتا ہے۔ تو وہ جملہ جو میں نے پڑھا تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آئیں
خاص جملہ یہ کہ علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی یہی بڑی مشکل ہے. ایک بڑی مشکل علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے مفسرین کلام اقبال ہیں جو اقبال کے کلام کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں جہاں اقبال لے جانا نہیں چاہتے. جس راہ میں اقبال نہیں جانا چاہتے یہ اس راہ میں لے جانا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں علامہ اقبال کے کلام سے اکثر جو چیز استفادہ کی جاتی ہے وہ یا سیکولرزم ہے یا لبرلزم ہے یا صوفیزم ہے، اور یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن سے سخت پرہیز ہے علامہ اقبال کو. ان وادیوں میں ہرگز نہ جانا چاہتے ہیں اور نہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن مفسرین کلام اقبال انہی وادیوں میں گھوم رہے ہیں اور آنے والی نسل کو بھی انہی وادیوں میں بہکا رہے ہیں. تو اس سے بھی زیادہ پھر ایک اور توجہ آئی کہ قرآن مجید بھی اسی طرح سے ہے. قرآن مجید میں سابقہ مفسرین نے جو آیات میں لکھ دیا قول، آنے والے بھی اسی لا پر جا رہے ہیں، جبکہ قرآن بہت کچھ کہہ رہا ہے. ایک خط کھینچ دیا گیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بس پڑھنے والے نے اب غور نہیں کرنا. جو مترجم نے یا مفسر نے یا حاشیہ لکھنے والے نے لکھ دیا وہ رک گیا، جمود اختیار کر لیا اس نے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا انسان، مفسر کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، مترجم کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے انسان، محشی کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے انسان. قرآن سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور قرآن ان جو راہوں پہ جاتا نہیں ہے جہاں پر بعض اوقات مترجمین و مفسرین جن راہوں پہ نکل جاتے ہیں، اور جن راہوں پہ قرآن چلتا ہے وہاں پر بعض اوقات رک جاتے ہیں مفسرین و مترجمین. یہ مشکل ہماری ہے. اسی طرح مسئلہ مہدویت کہ پہلے سے قائم مفروضے ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، مختلف، ہر ایک کے ذہن میں ایک خاص تصویر ہے، بعضوں کی شاید ملتی جلتی ہوگی اور بعضوں کی مختلف ہوگی دوسروں سے. لیکن جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوگا قرآن مجید کے تناظر میں، کلام الہی کے تناظر میں، کہ کلام اللہ ہمیں کدھر رہنمائی کرتا ہے مسئلہ مہدویت کے اندر، ہمیں کیا تصور رکھنا چاہیے اور کیا ذہنیت اپنی رکھنی چاہیے، کس طرح سے تفسیر کریں مہدویت کی. جس لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بشر کی سب سے پہلی ضرورت آج کے بشر کی مہدویت ہے، وہ اسی تفسیر کی روشنی میں ہے، نہ وہ پہلے سے مفروضے جو ذہنوں میں قائم ہیں. میں چند نکات اشارہ کرتا ہوں پھر اس اصل نقطے کی طرف آئیں گے. ان نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ مہدویت دین کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے. دین کا اہم ترین مرحلہ ہے مہدویت. دین الہی کا، دین خدا کا ایک اہم ترین مرحلہ مہدویت کہلاتا ہے. کون سا مرحلہ؟ وہ مرحلہ کہ جب دین اپنے مکمل ارکان سمیت، اپنے پورے نظام سمیت، اپنی روح و ظاہر سمیت، اپنی تمام وسعتوں سمیت ظاہر بھی ہوگا، کامل بھی ہوگا، نافذ بھی ہوگا اور غالب بھی ہوگا. اس مرحلے کا نام، یہ مرحلہ دین کا جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا، اس کو وقوع پذیر ہونا ہے، اس مرحلے کا نام مہدویت ہے. چونکہ دین مرحلہ وار ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کو بصورت مرحلہ وار تدوین کیا ہے. پہلا مرحلہ دین کا جو بعثت انبیاء سے آغاز ہوا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشر کو خلق کیا، پھر ہدایت بشر کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور آسمانی دین اللہ کی جانب سے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کے توسط سے نازل ہونا شروع ہوا. نازل ہونے سے مراد یعنی تدریجاً بشر کی دسترس میں آنے لگا. نازل ہونے سے مراد اونچائی سے نیچے آنا نہیں ہے، فزیکلی سفر نہیں ہے. یعنی ہدایت جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی وہ تدریجاً دھیرے دھیرے انسان کی دسترس میں آنا شروع ہو گئی. اس کے مراحل طے ہوئے. پہلا مرحلہ یہی تدریجی نزول ہے دین کا.
دوسرا مرحلہ اس کا ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، کہ یہ ماموریت بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے ذریعے سے انجام دلوائی۔ انبیاء کا کام دین دریافت کرنا اور رسول کا کام دین ابلاغ کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ دین کا اسی تدریجیت کے ساتھ ساتھ یعنی ہم زمان تیسرا مرحلہ نفاذ دین کا تھا کہ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ مقرر فرمائے۔ انبیاء کے دور میں ہی یعنی جن کو انبیاء بنایا انہی کو رسل بھی بنایا، اور جنہیں انبیاء و رسل بنایا انہی ہستیوں کو ائمہ بھی بنایا، تاکہ دین دریافت بھی کرتے جائیں، دین ابلاغ بھی کرتے جائیں اور دین کو نافذ بھی کرتے جائیں۔ یہ مرحلہ، یہ مراحل تدریجاً دین کے شروع ہوئے بعثت انبیاء سے اور ختم نبوت و ختم رسالت تک جاری رہے، جس میں پہلا مرحلہ دین کا یا پہلے دو مرحلے دین کے کمال تک جا پہنچے۔ ایک مرحلہ نزول کا یعنی بشر کی دسترس میں دین آ جائے، اور دوسرا اس کی تبلیغ کا و ابلاغ کا۔ یہ دو مرحلے دین کے اعلان ہوئے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، لیکن کچھ مرحلے دین کے ابھی باقی ہیں تکمیل ہونا، وہ کامل نہیں ہوئے۔ یہ جو کمال کا اعلان ہوا یعنی کمال نزول کے لحاظ سے، بیان کے لحاظ سے، تدوین کے لحاظ سے، مقرر کرنے کے لحاظ سے، اور اسی طرح یہ اعلان ہوا کہ دین جو پہنچایا گیا، تبیین کیا گیا، تفسیر کیا گیا، وہ بھی درجہ کمال تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن کچھ مرحلے دین کے ابھی باقی ہیں، وہ نہ صرف کمال تک نہیں پہنچے بلکہ ابھی شاید شروع ہی نہیں ہوئے۔ ایک نفاذ دین کا مرحلہ اور دوسرا غلبہ دین کا مرحلہ۔ امامت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو منصب امامت مقرر فرمایا، اس کی ماموریت نفاذ دین ہے، اور دوسری ماموریت غلبہ دین ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو آغاز سخن میں پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ کے بارے میں، اور یہی مہدویت قرآن میں یہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چند صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ سورہ صف میں ہے، سورہ فتح میں ہے، وہ سورہ براءت میں۔ سورہ توبہ یا سورہ براءت دو نام ہیں اس کے، سورۃ البراءت بھی ہے، وہ سورہ توبہ بھی ہے۔ ان تین آیات کے اندر یہ مطلب خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ البتہ دو صورتوں میں تھوڑے سے الفاظ میں پس و پیش ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین دے کر بھیجا، دین حق، اور ہدایت دے کر بھیجا، منشور ہدایت دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین جو خدا نے رسول کو دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول کو ہدایت دی اور دین حق دیا، اور ساتھ ڈیوٹی لگائی، ماموریت دی، وظیفہ مقرر کیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر اس دین کو آپ نے غلبہ عطا کرنا ہے۔ یظہرہ ظہور، ظاہر و اظہار جب اس طرح کی ترکیب کے ساتھ استعمال ہو، اس کا معنی سامنے آنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب غلبہ ہوتا ہے۔ ہم آج جس موضوع سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج مناسبت بھی اسی موضوع کی ہے، مہدویت میں چند چیزیں ہیں، ایک غیبت، ایک انتظار اور ایک ظہور۔ ظہور یعنی ہمارے ذہن میں جو پہلے سے قائم ہے تصویر ظہور کی، میں نہیں کہتا اسے ختم کریں، ڈیلیٹ نہ کریں، لیکن اس سے ذرا الگ آپ
کسی جگہ سیو کر لیں تاکہ مکس نہ ہو جائے اس نئی بات سے جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے. اس کو اپنی جگہ محفوظ رکھیں، اسے اپنی جگہ محفوظ کریں، پھر دونوں میں موازنہ کر لیں کہ کون سی تصویر درست ہے، وہ کون سی درست نہیں ہے. وہ اختیار آپ کا اپنا ہے. ہمارے ذہن میں ظہور سے مراد جو آج شب آپ دیکھیں مومنین ماشاءاللہ ہر جگہ جشن میں مشغول ہیں، اور آج شب کے اعمال میں ایک زیادہ ظہور کی دعا ہے، ظہور تعجیل ظہور کی دعا ہے، ظہور کی باتیں ہیں، ظہور کی علامتیں، ظہور کے اسباب، ظہور کے مسائل زیادہ زیر باس آتے ہیں. لیکن ظہور کی جو تصویر سب کے ذہنوں میں قائم ہے وہ یہ، یعنی پردہ، اب کہتے بھی ہیں پردہ غیبت، ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے امام ہے، یہ پردہ ہٹنا ہے اور پردے کے پیچھے موجود ہستی نے باہر آ جانا ہے. پردے سے باہر آنے کو ہم نے ظہور مانا کیا ہوا ہے. یہ ظہور وہ نہیں ہے جو مہدویت کا اہم ترین رکن ہے. بالکل استاد محترم، جس طرح سے اب بتا رہے ہیں کہ مہدوی